الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے اربوں خربوں کے حساب سے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساعت درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اللہ جل سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر معیار ایمان بیان فرما دیا، اور اس کے لیے جس ترازو کا انتخاب کیا گیا وہ ترازو ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ،
کہ اگر ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لائے تو پھر ہو تم مومن، اور اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح تمہارا ایمان نہ ہو تو پھر تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ یہاں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، سوشل میڈیا کی بدتمیزی نے ہر کس و نقص کو شہرت دی ہے، اور ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت کچھ نام نہاد اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہنے والے لوگوں کے ایمان کے ڈاکو بنتے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک نام مرزا جہلمی کا بھی ہے کہ جس نے ابھی چند دن پہلے یہ کہا کہ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت کی اور بعد میں کسی وجہ سے مرتد ہو گئے، وہ بھی تو صحابی ہیں، اور ان مرتدین کی روایات کا سہارا لے کر اس نے کچھ یاوہ گوئی کی ہے۔ یاد رکھیے 1400 سال سے آج تک جمہور امت کا صحابی کی تعریف میں یہ اتفاق ہے کہ صحابی صرف اس کو کہا جائے گا کہ جس نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت کا شرف پایا، صحبت پاک میں حاضر ہوا، اور پھر اس ایمان پر قائم رہا اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی۔ صحابی صرف اس کو کہا جائے گا، اور جو ایمان لایا اور بعد میں مرتد ہو گیا وہ صحابی نہیں ہے، اور نہ ہم اسے صحابی کہیں گے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ اور جمہور محدثین صحابی کی صرف اس تعریف پر متفق ہے کہ صحابی صرف وہ ہوگا کہ جو حالت اسلام میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر اس پر قائم رہا، اور پھر اسی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ تو معیار ایمان صحابہ کو رکھا گیا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اپنے من سے اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو اپنے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد اور نظریات کو رکھو۔ اگر تمہارے عقائد و نظریات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد و نظریات سے ملتے ہوں تو تم ایمان والے ہو، اور اگر نہیں ملتے تو تم ایمان والے نہیں ہو۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے ایک معیار مقرر کر دی۔ اب حضور کی محبت تمہیں کتنی ہے، صحابہ کی محبت کا جانچ لو۔ حضور سے تمہارا لگاؤ کتنا ہے، صحابہ کے لگاؤ کو دیکھ لو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تمہاری عقیدت کا پیمانہ کیا ہے، صحابہ کی عقیدت کا پیمانہ ناپ لو۔
فیصلہ تمہارے سامنے۔ یہ ایک معیار رکھ دیا گیا قیامت تک کے لیے، ترازو پیمانہ اعلیٰ دے دیا گیا ایمان کو پرکھنے کا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان کیا ہے؟ سب سے دشوار ترین زندگی مکی زندگی ہے، جہاں چاروں اطراف سے مصائب مشکلات کا سامنا ہے، قدم قدم پر دشمن بیٹھا ہے، راستے بند کیے جا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اناج روکا جا رہا ہے، راستوں میں کانٹے بکھیرے جا رہے ہیں، حرم کی راہیں مسلمانوں کے لیے بند کی جا رہی ہیں، گھروں میں مسدود کیا جا رہا ہے، مسلمان کے ساتھ تعلق سرداران مکہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم۔ یہ اس دور کی کہانی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پھپھی جان ہیں حضرت عروہ بنت عبد المطلب، یہ حضور کی پھپھی جان ہے۔ ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے طلیب بن عمیر۔ طلیب بن عمیر یہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، اور حضرت عروہ میرے آقا کی پھپھی جان ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ یہ مکہ کی گلی میں گزر رہے تھے تو کیا دیکھا؟ وہاں پر ایک کافر، مسلمان نہیں، ایک مشرک، ایک بت پرست، ایک مکے کا مجرم آس اس کا نام ہے، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت طلیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ چاروں اطراف دشمن ہیں، سرزمین مکہ ابھی مسلمانوں کے لیے تنگ ہے، حالات مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہیں، اور تھوڑے سے مسلمانوں کو میری اس حرکت سے نقصان ہو سکتا ہے، یہ پرواہ نہیں کی۔ اسے یہاں سے پکڑا، گریبان سے زمین سے اٹھایا اور زمین پر دے مارا، اور اس کے سینے پر چڑھ کر اتنا مارا کہ اسے لو لہاں کر دیا۔ اس کی چیخ و پکار کو سن کر کفار اکٹھے ہو گئے، اس کو چھڑوایا، اور مکہ کے سردار یہ مقدمہ میرے آقا کی پھپھی جان کی بارگاہ میں لے آئے۔ کیوں؟ کہ وہ خود ایک سردار کی بیٹی تھی، کہ آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے۔ تو حضرت عروہ نے ایک ہی سوال کیا، میرے بیٹے نے یہ کیوں مارا؟ کہا اس لیے کہ یہ محمد بن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو فرمایا پھر چلے جاؤ، سیدھی سی بات ہے، جو اللہ کے رسول کو گالیاں دے اس کا انجام یہی ہے۔ معیار ایمان، ترازو ایمان دیا جا رہا ہے۔
حضرت حسان بن ثابت میرے آقا کی بارگاہ کے شاعر ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ کے ایک اور شاعر بھی ہیں جن کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی حضرت حسان بن ثابت کے پائے کے شاعر ہیں، ان کا کلام بھی سیرت کی تمام کتابوں میں ملتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا اور معاہدہ یہ طے ہوا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے، حضور اگلے سال جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے آقا کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے۔ حضور جب مکہ میں داخل ہوئے نا تو عبداللہ بن رواحہ پتہ ہے کیا کر رہے تھے؟ اپنی تلوار کو لہرا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ خلو بنی الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تعویلی۔ اوے مکہ کے کافروں کے بچوں اور مکہ کے کافروں، میرے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ آج ہماری تلواریں تمہاری گردنیں اڑا دیں گی۔ اور یہ اشعار پڑھتے پڑھتے مطاف میں داخل ہو گئے، جہاں طواف کیا جاتا ہے اس جگہ تک حضور کی سواری آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب بول پڑے، حضور حدود حرم ہے، حدود حرم میں یہ انداز عبداللہ بن رواحہ کا اچھا نہیں ہے، عبداللہ بن رواحہ کو روکا جائے، یہ اشعار نہ پڑھیں اور اس طرح دھمکی نہ دیں، کیونکہ اب ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں عمر، عبداللہ بن رواحہ کو چھوڑ دو، عبداللہ بن رواحہ جو اشعار پڑھ رہا ہے پیچھے جبرائیل اس کی تائید کر رہا۔ معیار ایمان میں، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ یا کسی بھی سلطنت کے ساتھ جو وفاداری کا معاہدہ کیا ہے نا، اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلا معاہدہ اپنے آقا سے کیا ہے۔ جب ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی ہمارے کانوں میں اذان دی گئی ہے، اور وہ اذان آقا کریم کی ذات کے ساتھ وفا کا عہد تھا ہمارا۔ آپ فوج میں بھرتی ہوئے ہیں تو جب فوج میں گئے ہیں تو آپ نے حلف دیا ہے نا، آپ پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں تو پولیس میں گئے ہیں تو آپ نے وفاداری کا حلف دیا ہے۔ آپ کسی بھی محکمے میں جاتے ہیں تو اس محکمے کے ساتھ وفاداری کا جو حلف دیتے ہیں جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تب دیتے ہیں۔ اور آپ جس ریاست میں زندہ ہیں اس ریاست کے ساتھ بھی آپ کی وفا کا جو حلف ہے وہ حلف تب شروع ہوتا ہے جب آپ بلوغت میں آتے ہیں، لیکن ہم جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلا حلف ہم نے اپنے آقا کی ذات کے ساتھ وفا کا دیا کہ ہماری غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری صرف حضور کی ذات کے لیے، باقی نہیں، باقی ساری وفاداریاں بعد میں، باقی تمام معاملات بعد میں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جلیل القدر صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، سیاستہ میں ان سے کئی روایات موجود ہیں۔ حضرت ثوبان میرے آقا کے پاس کھڑے، یہودی عالم آیا جو اپنے وقت کا بہت بڑا نامور عالم تھا جس کا نام تھا خبر، اور یہود میں یہ نام معتبر ترین تھا، یہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا خبر۔ حضور کے پاس آیا، آ کر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں لگا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں یہی آئے گا کہ ایک یہودی کے یہ جملے کتنے معتبر ہیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں اس شان سے سلام عرض کر رہا ہے، السلام علیکہ یا محمد. لیکن حضرت ثوبان سے یہ برداشت نہیں ہوا. حضرت ثوبان آگے بڑھے، اس کے سینے پر پوری طاقت سے مکہ دے مارا، یہودی عالم زمین پر گر گیا. اٹھا، کہا ثوبان مجھے کیوں مارا؟ حضور سامنے کھڑے ہیں، یہ کوئی حضور کی پشت کے پیچھے کام نہیں ہو رہا، میرے آقا کی موجودگی میں اور سامنے ہو رہا ہے. کہا ثوبان مجھے کیوں مارا؟ کہا تجھے اس لیے مارا کہ حضور کی بارگاہ میں تو یہ سلام پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تیری جرأت کہ تم میرے محبوب کا نام لے کر سلام پیش کرے، تجھے چاہیے تھا تو یوں کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تجھے یوں سلام پیش کرنا چاہیے تھا. تیری یہ جرأت کہ تم میرے محبوب کا نام لے کر سلام پیش کرے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثوبان کو روکا نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں کہا ثوبان تو نے زیادتی کی، تو خیبر سے معافی مانگ. یہ عالم ہے، یہود کا ہے، نامور عالم ہے، تو نے اسے مارا، یہ زمین پر گرا، تو نے ایک عالم کی توہین کی؟ کہیں نہیں. کہا ثوبان تو نے واقعہ ہی صحیح کیا، محبت کا حق بھی یہی ہوتا ہے. محبت کہتے ہی اسی کو. یارو یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، کہانیاں تو اس سے بہت بڑی بڑی ہیں. تم میں تو جرأت نہیں ہے، تم میں تو جسارت نہیں ہے، تم میں تو ہمت نہیں ہے. کیوں؟ تم معیار ایمان پر ابھی اس جگہ پر نہیں آئے ہو جہاں ممتاز غازی ممتاز قادری کھڑا تھا. تم ابھی وہاں نہیں آئے ہو جہاں غازی عبد القیوم شہید کھڑا تھا. یہ جو غازیوں کی ایک کہانی ہے نا، تم ابھی اس معیار پر نہیں آئے ہو. صحابہ کا معیار ایمان بہت اونچا ہے. حضور کے صحابی ہیں حضرت عمیر بن امیہ انصاری، ان کی سکی بہن مشرکہ ہے، مشرکہ ہے بہن، اور نان میرڈ نہیں، میرڈ ہے، شادی شدہ ہے، بچوں والی ہے، بچے اس کے جوان ہیں. لیکن مشرکہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمیر بن امیہ جب اپنے گھر سے نکل کر حضور کی بارگاہ کی طرف چلتے تو وہ حضور کی شان میں بے ادبیاں کرتی. بہن روکتے، بہن میرے آقا کو کچھ مت کہو، جو کہنا ہے مجھے کہہ لو، لیکن میرے آقا کے متعلق مت زبان درازی کرو. بہن باز نہیں آتی تھی. ایک دن چادر اوڑی، نیچے تلوار لی، چل پڑے. بہن کے دروازے سے گزرنے لگے. بہن نے دیکھا عمیر جا رہا ہے، دروازے پر آ گئی، وہی عادت کے مطابق حضور کی شان میں بے ادبیاں کرنے لگی. چادر کے نیچے سے تلوار نکالی، بہن کا سر قلم کر دی. بھانجے اکٹھے ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہماری ماں کو مارا، لہذا خون کا بدلہ خون، ہم اپنے اس ماموں کو قتل کریں گے کیونکہ اس نے ہماری ماں کو مارا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا سنایا؟ فرمایا تمہاری ماں کا خون رائے گاں گیا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جو خون نبی کی گستاخی کرے، جو خون نبی کی توہین کرے، جس خون میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا شامل نہ ہو، اس خون کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہ خون کس کام کا ہے؟ وہ خون تو کسی کتے کے خون سے بھی زیادہ ارزاں اور بدتر خون ہے.
وہ خنزیر کے خون سے بھی سستا ترین خون ہے جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ اس خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ صحابہ نے ہمیں یہ معیار ایمان دیا، صحابہ نے یہ ترازو دیا، قرآن نے یہی بیان کیا۔ قرآن نے کہا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، وہ معیار ایمان ہے۔ صحابہ کا معیار ایمان یہ تھا، حضور کی ذات سے وابستگی یہ تھی۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، یا اللہ مجھے مسجد میں موت آ جائے، مجھے مدینے میں موت آ جائے، مجھے فلاں مقام پر موت آ جائے، جنت المالا جنت البقیع میں ہمارا مدفن بن جائے۔ غزوہ احد ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ خیمے کی جانب کفار نے یلغار بول دی، پہرے دار یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ 3 انصاری نوجوان بھاگے، حضور کے خیمے پر آ کر پہرے دار بن گئے، تینوں میں 2 شہید ہو گئے۔ زیاد بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، پوری جوان مردی کے ساتھ میرے آقا کا دفاع کرتے رہے۔ اتنی دیر میں باقی صحابہ بھی جو بکھر چکے تھے وہ سب اکٹھے ہو کر حضور کے خیمے تک پہنچ گئے، لیکن حضرت زیاد بن سخن شدید ترین زخمی ہو چکے تھے اور زمین پر گرے ہوئے تھے۔ زندگی اور موت کی آخری سانسیں آپس میں مکالمہ کر رہی تھی۔ میرے آقا نے اس نوجوان انصاری صحابی کو دیکھا، حضور چل کر اس کے پاس گئے، فرمایا زیاد بن سخن تو دنیا چھوڑنے لگا ہے، کوئی تیری آخری خواہش ہے تو مجھے بتا دے۔ کیا عرض کیا؟ حضور اپنا قدم مبارک آگے کیجیے۔ میرے آقا نے اپنے قدم مبارک آگے کیا، حضرت زیاد نے اپنا جسم گھسیٹا، سر کو سہارا دیا، اپنا سر حضور کے پاؤں مبارک پر رکھا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ زندگی کی سب سے بڑی سعادت یہ سمجھی، یہ معیار ایمان ہے، جہاں کوئی چیز اور نہ بن سکے، کاروبار، رشتے، تعلق داریاں، سیاست، کوئی چیز حضور کی ذات کے سامنے آڑ نہ آ سکے۔ یہ ہے تعلق حضور کی ذات سے۔ ہمارا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، ہم نے تو صرف یہی اتنا کہا ہے نا کہ فرانس کے کتے کو نکال دو یہاں سے، یورپ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، اور کیا کہا ہے؟ حیل و حجت، ملکی مفاد، جہاں ملکی مفاد حضور کی ناموس سے مقدم آ جائے، ہم ایسے حکمرانوں پر کروڑ مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہماری اصل وفاداری حضور کی ذات کے ساتھ، آقا کریم کی ذات کے ساتھ ہماری وفا۔ کیا مسئلتے ہیں؟ بہانے بناتے ہیں، اسمبلی میں بل لائیں گے۔ کیا آج تک سارے کام اسمبلی کے بلوں سے کیے ہیں؟ 2.5 برسوں میں تم نے سینکڑوں آرڈیننس پاس کیے۔ جب تمہیں اپنی کشتی ڈولتی نظر آتی ہے آرڈیننس لے آتے ہو۔ یارو ناموس رسالت پر آرڈیننس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ناموس رسالت پر اسمبلی میں بل پاس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کوئی سیاسی نعرہ ہے؟ تاجدار ختم نبوت کوئی سیاسی نعرہ ہے ہمارا؟ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ 2 نعرے ہم اپنے ایمان سے جدا کر دیں تو ہمارا یہ وجود کھوکھلا رہ جاتا ہے، ہماری اس وجود کی قیمت 1 ٹکا بھی نہیں رہتی۔ ان 2 نعروں کی نسبت سے ہمارے وجود کی قیمت ہے۔ ہم اگر معزز و محترم ہیں تو صرف حضور کی ذات سے وفا کی وجہ سے۔ اگر حضور سے ناطہ ٹوٹ جائے تو ہماری کیا قیمت ہے؟ ہماری حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے پھر اس کے بعد؟ لیکن اس میں بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔
اپنا ذاتی کام ہو تو آرڈیننس، ذاتی معاملات ہوں تو آرڈیننس، اور حضور کی ناموس کی باری آئی ہے تو اسمبلی میں بل پیش کریں گے، اور اس پر بھی تاریخ در تاریخ دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بددیانتی کر رہے ہیں۔ اور خیال صرف کیا ہے، میں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو کہانیاں کی تھی نا، شاید قوم بھول گئی ہے، اور واقعی یہ قوم بے وقوف ہے، معذرت کے ساتھ یہ بھول جاتی ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے کہا تھا نواز شریف بلوں میں پیسے کھا گیا، اب خود کتنے ٹیکس ختم کیے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ لگا دیے۔ اس وقت بل جلاتا تھا، لہراتا تھا کہ یہ بلوں سے اتنے پیسے کھاتا ہے، اس وقت کہتا تھا پٹرول سے اتنے پیسے کھا گیا، یہ چور ہے، یہ غدار ہے۔ کیا کیا اس نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر نہیں کہا؟ میں 3 مہینوں میں کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا۔ لیکن یہ قوم ہائے ہائے، باندر کا تماشا دیکھنے والی، طوطوں سے اپنی قسمتیں پوچھنے والی، ہیں؟ سانپ نکال کر کوئی سڑک پر کھڑا ہو جائے تو بیچارے کام چھوڑ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قدر و قیمت ہی نہیں وقت کی ان کو، یہ ایک لمحے میں بھول جاتے ہیں کس نے کیا کہا تھا۔ اسے پتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح وہ ساری باتیں قوم بھول گئی ہے، شاید لبیک والے بھی معاہدے کو بھول جائیں گے۔ خدا کی قسم ہم ہر شے بھول سکتے ہیں، ہم بھوکا رہ لیں گے، ہم پیاسا رہ لیں گے، لیکن ناموس رسالت کا معاہدہ ہم نہیں بھولتے۔ حضور کی ذات کی جہاں باری آئے گی وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسے نہیں ہم بھول سکتے۔ یہ تیری خام خیالی ہے کہ ہم بھول جائیں گے، یہ مت سمجھنا۔ اور میرے نوجوانوں سنو، تمہارے ساتھ کیا تماشا کھیلا جا رہا ہے اور کس طرح تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کم و بیش 1000 کے لگ بھگ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے بزنس کا جال بچھائی ہوئی ہیں، جس میں سے 500 ایسی کمپنیاں جو اس وقت ٹاپ پر جا رہی ہیں، اور ان میں ایک میک ڈونلڈ ہے۔ جانتے ہو پوری دنیا میں 31,000 اس کی برانچز ہیں، پوری دنیا میں 31,000 اس کی برانچز ہیں۔ ہمارا نوجوان بڑے فخر سے جا کر ریسٹورنٹ پر گانا کھاتا ہے، میک ڈونلڈ کا میں نے برگر کھانا ہے، میک ڈونلڈ کے میں نے چپس کھانی ہے، میک ڈونلڈ سے میں نے یہ کھانا ہے، میک ڈونلڈ سے میں نے وہ کھانا ہے۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ امریکی یہودی کی کمپنی ہے، اور اس نے پوری دنیا میں جو اپنا بزنس پھیلایا ہوا ہے، اس بزنس کا 30% ہر 100 پر 30 روپے اسرائیل کو اس کے تحفظ کے لیے دیتا ہے۔ یہ میک ڈونلڈ جس کو آپ بڑے فخر سے کھاتے ہو، 414 کمپنیاں ایسی ہیں ملٹی نیشنل جو یہودیوں کی ہیں، اور جنہوں نے اپنے بزنس کا 30% یہ مختص کیا ہوا ہے اسرائیل کے تحفظ کے لیے۔ یہ کام ہے ہمارے ملک۔ اب ہم نے کیا کہا؟ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اور حکمران ہمیں کہانی کیا سناتے ہیں؟ ملکی مفاد۔ ملکی مفاد مقدم ہے یا ناموس رسالت مقدم ہے؟ بیٹھے ہیں ایسے جیسے مر جائیں گے، خاموشی سے بیٹھے ہو۔ قبر میں عمران نے نہیں آنا، نواز شریف نے نہیں آنا، زرداری نے نہیں آنا، قبر میں میرے رسول نے آنا ہے۔ اور اگر حضور کا چہرہ مڑ گیا قبر میں کہ تو وہ ہے کہ جو میری ناموس کے لیے وقت بھی نہیں دے سکا، میری ناموس کے لیے کام بھی نہیں کر سکا، میری ناموس کا تحفظ بھی نہیں کر سکا، میری ناموس کے لیے ایک نعرہ بھی نہیں لگا سکا، میری ناموس کے لیے ایک دن بھی قربان نہیں کر سکا، تو پھر قبر میں کون بچائے گا تمہیں؟ نمازوں پر فخر مت کرنا،
قبر میں کسی نماز کا سوال نہیں ہوگا. اللہ نے قبر میں کوئی سوال نماز کا نہیں کرنا. اللہ نے تم سے کسی عمر حج کا نہیں پوچھنا. قبر میں اگر سوال ہوگا تو امام بخاری سے کو پڑھ کر دیکھو. امام بخاری نے صرف ایک سوال کا ذکر کیا ہے, اور وہ سوال کیا ہوگا؟ حضور کی ذات کے بارے میں. امام مسلم نے کہا ہے قبر میں 3 سوال ہوں گے. امام بخاری کہتے ہیں 3 نہیں ہوں گے, ایک ہی سوال ہوگا, اور وہ صرف حضور کی ناموس کا ہوگا کہ بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا جانتا ہے. پھر اگر حضور نے ہی چہرہ پھیر لیا, فرشتے نے تو تجھے متوجہ کر دیا حضور کی طرف, لیکن اگر حضور نے تیری طرف پشت کر دی تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ بتا تو صحیح. آج تجھے فکر ہے, پھر وہاں تیری فکر کون کرے گا؟ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ 2-3 باتیں یاد رکھو. ایک تو فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. یہودیوں کی کمپنیوں کے مال مت خریدو. ناموس رسالت کے لیے وقت دو. ہم علماء گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ کہانیوں تک نہیں ہے, ہماری تاریخ گواہ ہے. جب بھی یہ کام آیا ہے علماء آگے لگے, جب بھی قربانیاں دی ہیں علماء نے دی ہیں. ہم تیار ہیں, لیکن اب کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ جب بھی کسی عالم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئے, کم از کم اس پولیس کے سامنے 100 بندہ کھڑا ہو جائے, اور پولیس والے سے مکالمہ کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارا امام ہے, چور نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, زانی نہیں ہے, بدماش نہیں ہے, اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہے, غیرت مند ہے, قصور اس کا یہ ہے. اور اگر تم اسے یہ سمجھ کر لے چلے ہو کہ یہ غیرت مند ہے, تو ہم جتنے کھڑے ہم بھی بے غیرت نہیں, ہم سب اس کے ساتھ جائیں گے. اگر ایک تھانے کو 100 مسجد لگتی ہو, اور 100 علماء آگے ہوں, اور ہر عالم کے ساتھ 100 بندہ ہو, 1000 بندہ تھانے پہنچ جائے, تو ایس ایچ او ڈی ایس پی سے پوچھے گا میں کیا کروں, ڈی ایس پی ڈی آئی جی سے پوچھے گا, ڈی آئی جی آئی جی کو بتائے گا, اور آئی جی وزیر اعلیٰ کو کہے گا حالات یہ بن گئے, اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو کہے گا, تو وزیر اعظم پھر خط لکھے گا فرانس کو, ابا جان یا مجھے لے جاؤ یا اپنے کتے کو لے جاؤ, راستہ آسان ہو جائے گا. یہ آسان سا نسخہ ہے, لیکن یاد رکھو یہ نسخہ بظاہر چھوٹا سا ہے, لیکن یہ ہماری قبر میں کامیابی کا ضامن بن جائے گا. جب میرے آقا قبر میں آ کر کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے فرشتوں سوال مت کرنا, یہ وہ ہے جس نے میری ناموس کے لیے وقت بھی دیا تھا اور ہتھکڑیاں بھی لگوائی تھیں, جس نے میری ناموس کے لیے کام بھی کیا تھا. تو پھر نتیجہ تمہارے سامنے ہوگا, تمہاری قبر روشن ہو جائے گی, تمہاری قبر منور ہو جائے گی. مدینے والا جب خود قبر میں تشریف لے آئے گا تو پھر ساری کہانی مکمل ہو جائے گی. اس لیے یہ حکمران بزدل بھی ہیں, بددیانت بھی ہیں, وعدہ خلاف بھی ہیں, اور بے ایمان بھی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینر کے معاہدے جس طرح قوم بھول گئی, معاہدہ تاریخ لبیک بھی بھول جائے گی, لیکن خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں, قسم خدا اٹھا کر کہتے ہیں, بھوکے نہ رہیں گے لیکن ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. حضور کی ناموس کے محافظ رہیں گے, حضور کی ناموس سے وفاداری کریں گے, حضور کے پہرے دار بنیں گے, رسول اللہ کی غلامی کا توق گلے میں لے کر اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دیں گے. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھول جائیں گے تو بھولیں گے نہیں. اور تمہیں معلوم ہے فیض آباد کی تاریخ گواہ ہے, 1 گھنٹے پر پورا پاکستان امیر المجاہد کے حکم پر بند ہوا تھا, وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے. اور جب ہم نکلیں گے تو پھر تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری فورسز ٹھہر جائیں گی. فورسز نے بھی غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے, انہیں بھی پتا ہے کہ یہ چور ڈاکو نہیں آئے ہیں, یہ رسول اللہ کے وفادار نکلے.
وہ بھی جانتے ہیں یہ غازی علم الدین شہید کے ماننے والے نکلے ہیں، غازی عبد القیوم کے ماننے والے نکلے ہیں، غازی ممتاز حسین شہید کے ماننے والے نکلے ہیں، پھر انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کمپرومائز مت کرنا کسی قسم کا بھی، حضور کی ذات سے وابستگی تمام تر مفادات سے بالا تر رکھنا۔ حضور کی ذات سے وابستگی میں اگر ایک رائی کے برابر بھی فرق آ گیا تو مدینے والے نے قبر میں منہ موڑ لیا تو تمہاری تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے حضور سے وفا میں کسی قسم کا مت کوئی اور دوسرا سہارا لینا۔ ہماری لامحدود وفا اور غیر مشروط محبت صرف حضور کی ذات کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی ناموس کے پہرے دار ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کام پر کام کر کے دکھائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔